الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم السيد المؤيد ورسوله المصدق بالقول ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 9 بجے مجلس شروع ہوتی ہے اور اب کی ساتھ مومنین کرام نے بطور خود پونے 9 بجے کا اعلان کر دیا، لہذا میں تو مومنین کے اتباع میں آتا ہوں. سبحان اللہ. ورنہ 9 بجے سبحان اللہ. میں بہرحال آپ کا تو ہرگز شکریہ نہیں ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ کا فرض ہے، لیکن ہم سب کو اس محلے کے دوسرے رہنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے تعاون کیا. اور تعاون کر کے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ہماری مجلسیں شروع ہوئی تو یہاں باقاعدہ پولیس کا پہرا شروع ہوا. ہمارے محلے والوں نے اس پولیس کو واپس کر دیا کہ یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حفاظت کے لیے کافی ہیں، غیر مسلموں کی حفاظت ہمیں نہیں چاہیے. تو دیکھیے اسی شرافت کی تبلیغ کے لیے اسلام ہے. اگر تم کبھی زندگی میں شریفانہ زندگی بسر کر رہے ہو تو شریر شرارت کرتے ہوئے شرمائیں. لہذا مجھے کوئی رحمت اور کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی شکوہ اور کوئی میٹھن اس سلسلے میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود کو سراہنا نہیں چاہتا تو کوئی مجھے کیوں تکلیف دے. بس یہ 2 لفظیں ہیں جن سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہی ہے، یعنی اسلام ایک وہ مذہب ہے جس مذہب میں فکر انسان کو حدود زمین سے آزاد کہا کہ تم اس زمین کا قائد نہیں بلکہ تیری ہستی اور تیرے وجود کا مقصد کوئی اور ہے. وہ اسلام جس اسلام نے سب سے پہلے روح کی حقیقت کے مطابق مختلف کر دی، وہ اسلام تھا جس مذہب نے سب سے پہلے اس مادی زندگی میں انسان کی اسیری سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کو یہ شعور دلایا کہ خالی سانس کا چلنا زندگی نہیں، رگوں میں خون کا دوڑنا زندگی نہیں، گوشت و گوشت کا اپنی اصلی حالت پر باقی رہنا زندگی نہیں. اور اگر یہ بات ہے تو جب کوئی دشمن کسی مظلوم کو قتل کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، مگر قرآنی نظریے سے وہ نہیں مر جاتا. قرآنی نظریے
ذریعے میں وہ حیات ابدی کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے شعور دے رہا ہے کہ زندگی مادے میں محدود نہیں، امر خدا کی پابند ہے۔ تو وہ پہلے دن آ کر کیا سنا رہا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھی جس رب نے پیدا کیا، جس نے خلق کیا۔ حضور مجھے ظاہر دور نہیں دینا، اپنے وقت پر پڑھ کر سنا اور جلدی سے جلدی وہ آپ کے سامنے 2-4 منٹ، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو 9 بجے کا علم ہوگا، وہ اپنے اعتبار سے آئیں گے، ان کے انتظار میں کر تو اور فرمائیے آپ کہ یہ علمی آیتیں، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہ جانتا تھا تو سب سکھایا۔ میں ایک ذرا سا جناب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی عالم کے سامنے بزم علماء میں علم کی گفتگو چھیڑنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تبادلہ خیال ہو جائے، میرے معلومات ان تک پہنچے، ان کے معلومات مجھ تک پہنچے، یعنی تبادلہ فکر، تبادلہ فکر، تبادلہ علم، معلومات کا تبادلہ، یہ اصل مقصد ہوتا۔ تو علماء کی بزم میں علمی گفتگو چھیڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن کسی جاہل کے سامنے اگر میں علمی گفتگو چھیڑوں، کوئی نہیں جانتا ہے، ناواقف ہے، میں اس ناواقف کے سامنے عربی کی اصطلاحوں والی گفتگو چھیڑ دوں تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ براہ راست اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مخاطب کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں مخاطب کو، وہ بیچارہ نہیں جانتا اصطلاحیں، آپ اس کے سامنے اصطلاحیں بول رہے ہیں، یعنی بیچارے جاہل کو جڑا رہے ہیں۔ یہی تو مقصد ہوگا یا نہیں؟ جب میں جانتا ہوں کہ یہ بیچارہ ناواقف ہے، نہیں جانتا جاہل ہے، تو جاہل کے سامنے عالمانہ گفتگو کرنا سوائے اس کی جہالت کے مذاق اڑانے کی اور کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں بتاؤ، یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھی پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے آیتیں نازل ہوئی۔ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ خود میری دل کی آرزو نہیں ہے، تمام امت مسلمہ کے دل کی آرزو ہوگی۔ ایسا کون چاہتا ہوگا کہ رسول میرا ہو جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کے چاہتا ہوگا، اور اگر کوئی چاہتا بھی ہو تو کسی نے اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ یہ فرض ہے کہ بھولے ہوئے کو صحیح راہ بتانا۔
حضرات دیکھیے وہ دور حیات جس دور حیات میں انسان کو انسان نے دیکھا تو تھا مگر تصویر کے واضح سربستہ سے انسان ناواقف تھا. بہت اچھا بالکل نفسیاتی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے عالمانہ گفتگو اگر فرض کیجیے کہ کوئی کسی جاہل کے سامنے کرے اور کوئی اصطلاحی لفظ استعمال کرے تو جاہل کا چہرہ بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے اور جب وہ سوالیہ نشان بن کے متکلم کو دیکھتا ہے تو متکلم کا یہ فرض ہوتا ہے یا نہیں کہ وہ اس کی تشریح کرے بیان کرے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے. تو اگر مخاطب جاہل ہوتا ہے اور اس کی حد کے فکر سے باہر کوئی لفظ استعمال کی جاتی ہے تو اس کے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر متکلم خود تشریح بیان کرتا ہے. اگر اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن الفاظ کو پیغمبر نہیں پہچانتے تھے اور پیغمبر نے حیرت سے دیکھا تھا تو فرض معبود یہ تھا کہ تشریح لفظوں کو بیان کرے. نہ بیان کرنا خود بتاتا ہے کہ نہ آشنا سے گفتگو نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں کہ علم کا مطلب کیا ہے تو آپ بتائیے. کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علم کے بعد خدا نے اس کی تشریح بیان کی ہے تفصیل بیان کی ہو نہیں آپ کو لفظیں نظر آتی ہیں. اچھا تھوڑی دیر کی مان لیجیے مان اللہ پاک سبحانہ تشریح بیان کرنا جلدی میں بھول گئے. بھائی بچا کے بڑی سے بڑی لفظوں ظاہر ہے کہ مجھ سے لفظوں کا تھوڑی ہوں آپ کوئی اور بدل لیجیے لفظ. اب اس نے نہیں تشریح بیان کی تھی تو یہ بڑی بڑی سن کر نکلتی تو پڑھی وہی سن کر جب نکلتے تو پوچھتے کہ بھائی بڑی تو لازم ہو گئی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا جو کہ ایسی ایسی مشکل لفظیں اس بڑی میں تھی. جی نہیں اب میں جو پوری روایت میں نہ بیان کی ہے میں نے اب تک اور جب وہ تلخ روایت بیان نہیں کرنا چاہتا. اچھا چلیے ایک اشارہ کر دوں یعنی کام رہے ہیں لرز نہیں اور اس دامنی اور لرزنے کے ساتھ ساتھ کہہ رہی چادر اڑا دو. میں کہہ چکا کہ میرے یہاں کی روایت نہیں ہے میں بہت باتیں نہیں کر پاتا ہے. تو اسی ظاہر میں یہ بھی زوجہ سے شکوا کرتے جب بڑی کا شکوا کیا یعنی اس بڑی کے زور کا شکوا تو یہ بھی شکوا کرتے جو دوسری مصیبت ہے کہ میرے لیے خود کے لیے وہی تھوڑی نازل ہوئی دوسروں کو بتانے کے لیے وہی نازل ہوئی اور لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسی استعمال کی جو میرے فرشتے بھی نہیں جانتے اور کوئی تشریح ہوتا ہوتی نہیں بیان کی. تو اگر اللہ نے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا تو جس کے پاس بڑی آئی تھی وہ کوئی اپلیکیشن لگاتا وہ کوئی درخواست دیتا کہ میرے معبود تو نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے معنی مجھے نہیں معلوم. ارے میں ایک جگہ کے لیے نہیں کہتا میں 30 سپاروں کے لیے کہتا ہوں. کسی آیت پر پیغمبر نے یہ فریاد نہیں کی کہ ایسی باتیں تو بھیج رہا ہے جو میرے حدود علم سے باہر آئے. آپ بتائیے آپ کتاب کو کیا سمجھتے ہیں؟ کتاب کو جب آپ یہ سمجھتے ہیں
کہیں یہ دکھائی نہیں دے گا کہ پیغمبر نے کوئی درخواست لگائی کہ صاحب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے لیے تو کتاب نازل نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دوسروں کو بتانے کے لیے کتاب بھیجی جا رہی ہے، اور یہ کتاب ایسے لب و لہجے میں ہے، ایسے الفاظ میں ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک شاخہ، ایک حاشیہ، اچھا اس کا نام تفسیر ہے، تو الہی تفسیر بھی جو آپ کے لیے نہ ہو پیغمبر کے لیے، جو کہ پیغمبر صاحب چاہے ہیں نہیں سمجھتا، مگر ایک دن نوحی نے بھیجا تھا بائی مسٹیک، صاحب 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا، ایک دن نوحی نے تشریف بھیجی، نوحی نے تشریف طلب کی، جب اس کا مطلب یہ کہ بھیجنے والا جب بھیج رہا ہے تو ظرف قبول کی صلاحیت دے، اور وہ وہی پانے والا جب پا رہا ہے تو اس کو پورے استعمال کی صلاحیت، اور وہ پوری حقیقت سے آشنا، پوری حقیقت جانتا۔ بظہور جب ایسے کو حامل کتاب بنایا گیا ہے، جب ایسے پر کتاب نازل کی گئی ہے جو کتاب کے اسرار سے خود واقفیت رکھتا ہے، تو اب بتائیے کہ جب وہ کتاب دی گئی تھی کسی پروفیسر کو تو وہ ایسا تھا جو پوری کتاب جانتا تھا، اب وہ واقفکار اس دنیا سے جا رہا ہے اور کتاب یہاں یونیورسٹی میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب میں اٹھاؤں وہ کتاب لے جاؤں، آپ اٹھائیں وہ کتاب لے جائیں، ایسی نہیں، محمد جیسا واقفکار بھی ہونا چاہیے۔ حیات محمد کے بعد آسمان سے کوئی تفسیر اترنا چاہیے۔ پیغمبر کے بعد کوئی تفسیر کتاب، کوئی تشریح کتاب، کوئی تفسیر کتاب آسمان سے نہ نازل ہو تو یاد رکھیے کہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح خدا نے اللہ کی کتاب محفوظ رکھے اسی طرح فکر محمد کو بھی محفوظ رکھے۔ میں نہیں درود پڑھی بدل ایک دو لفظ اور کیجیے گا اور آپ کو توجہ کریں ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کیا کام چل سکتا ہے ان روایتوں سے جو 1400 برس پہلے صفحے کتاب پر آ چکی؟ پیغمبر سے صحیح نہیں، میں بات مشکل نہیں ہوئی، میرے اسکول کے خلاف تھا، سچ بتائیے یہ ہر سال کی زحمت جو آپ برداشت کرتے ہیں، اس ہر سال کی زحمت سے بچنے کا میں ایک راستہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک سال پورے عشرے میں مجلسیں ڈیٹ کریں، اور ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں، پورے عشرے کی مجلسیں ڈیٹ کریں گے 10 مجلسیں، اور سارے ملکوں کو دیش نکالا دیں۔ اب آپ کی ضرورت نہیں کیونکہ 10 مجلسیں ہیں، اب جہاں اشرا ہوگا یہ مجلس لگا دی، جہاں اشرا ہوا یہ مجلس لگا دی۔ ارے صاحب وہی لفظ، وہی عالمانہ تقریر ہے، وہی قرآن کی تفسیر ہے، وہی بہترین ہے۔ آپ ٹھیک ہے سن تو سکتے ہیں مگر بات پیدا تو نہیں ہوگی، کیوں؟